بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ساری دنیا میں ایگل کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی مختلف خوبیوں کی وجہ سے شاہین مختلف ممالک کا قومی پرندہ اور قومی سمبل بھی ہے، لیکن آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرنے والا یہ طاقتور اور نڈر پرندہ بھی بعض اوقات مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں ایک ایگل درخت کی ایک شاخ کے ساتھ 2 دن تک الٹا لٹکا رہا، لیکن اسے کوئی بھی بچانے نہیں آیا۔ آخر اس کو ایک فوجی نے اپنے بہترین نشانے بازی کے سکلز سے زندہ بچا لیا۔ زندہ بچ جانے کے بعد اس ایگل نے ڈاکٹرز کو ایسا رسپانس شو کیا جسے دیکھ کر سب حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ ناظرین محترم، امریکی ریاست وسکونسن اور منیسوٹا میں بالڈ ایگلز کافی تعداد میں موجود ہیں، اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک بالڈ ایگل کو دیکھنا کوئی نئی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ بالڈ ایگل درخت کے ساتھ الٹا لٹکا تھا اور پھڑپھڑا بھی رہا تھا، جس کا واحد یہی مطلب تھا کہ یہ کسی مشکل میں گرفتار ہے۔ اس علاقے میں امریکی فوج کا ایک ریٹائرڈ فوجی جیسن گیلون بھی رہتا تھا، جو کہ اس دن شہر جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا۔ انہوں نے جب اس کو دیکھا تو یقیناً انہیں بھی حیرت ہوئی کہ ایک ایگل کیسے درخت کے ساتھ الٹا لٹک سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی دوربین نکالی اور اس کی مدد سے اس کو دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ ایک رسی بندھی ہے، اور یہ رسی اس ایگل کے پنجے کے گرد لپٹی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایگل اس جگہ پر لٹکا تھا۔ جیسن نے سوچا کہ یقیناً یہ مر چکا ہوگا، لیکن کچھ دیر غور سے دیکھنے پر انہیں معلوم ہوا کہ یہ حرکت کر رہا ہے اور زندہ ہے۔ یہ ساری سٹوری جیسن کی بیوی جیکی نے فیس بک پر پوسٹ کی ہے۔ جیکی کہتی ہیں کہ جیسن جس کام کے لیے باہر جا رہے تھے وہ ان نے کیا، اور واپس گھر آ کر بتایا کہ ہمارے گھر آنے والی روڈ پر انہیں ایک ایگل الٹا لٹکا دیکھا ہے۔ جیکی نے بتایا کہ انہیں یہ بات سنی تو انہیں سوچا کہ انہیں اس کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ پھر انہیں تقریباً تمام ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کو کال کی، لیکن انہیں یہی جواب ملا کہ یہ ایگل 2.5 دنوں سے اس جگہ پر لٹکا ہے، لیکن اس کو ریسکیو کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ جس جگہ پر لٹکا ہے وہ اتنی اونچی ہے کہ وہاں تک پہنچتے ہوئے کسی انسان کی جان جا سکتی ہے، اور اس جگہ پر کسی مشینری سے بھی نہیں پہنچا جا سکتا۔ کچھ نے جیکی کو یہ بھی کہا کہ 2.5 دن گزر جانے کے بعد اب یہ ایگل مر چکا ہوگا، اور جیسن نے اس کی جو حرکت دیکھی ہے یقیناً ہوا کی وجہ سے انہیں وہم ہوا ہوگا۔ جیسن چونکہ امریکی فوج کے ایک بہترین فوجی رہ چکے ہیں اور کئی بار مختلف ممالک میں جھڑپوں میں حصہ بھی لے چکے تھے، اس لیے ان نے اس ایگل کو ریسکیو کرنے کے لیے فوجی طریقہ اختیار کرنے کا سوچا۔ جیسن کی بیوی جیکی نے بھی ان کے اس آئیڈیا کی حمایت کی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ کام ان کے ہسبینڈ کے لیے آرمی ایکسپیرینس کی وجہ سے مشکل نہ ہوگا۔ جیکی نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ جیسن نروس تھے کہ اگر وہ ایگل واقعی میں زندہ ہوا اور میرا نشانہ بجائے شاخ یا رسی کو لگنے کے ایگل کو لگ گیا تو کہیں ان پر کوئی کیس نہ بن جائے۔ اب چونکہ یہ اتھارٹیز کو بھی کال کر چکے تھے، اس لیے ایگل کو لگ جانے کا خطرہ اور پھر اس وجہ سے کسی مشکل میں پھنس جانے کا خطرہ انہیں لاحق تھا۔ اس لیے ان نے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے منیسوٹا ڈپارٹمنٹ آف نیچرل ریسورسز کے کنزرویشن آفیسر کو کانٹیکٹ کیا۔ کنزرویشن آفیسر نے کہا کہ مجھے جیسن نے اپنا سارا ملٹری بیک گراؤنڈ بتایا اور کہا کہ وہ آرمی میں شارپ شوٹر رہ چکے ہیں، اور وہ اس پرندے کو اس کے ساتھ لٹکنے والی رسی کو یا پھر شاخ کو شوٹ کر کے آزاد کر سکتے ہیں، اور اگر ان کو خود پر کانفیڈنس نہ ہوتا تو وہ یہ کام کرنے کی آفر ہی نہ کرتے۔ کنزرویشن آفیسر نے بتایا کہ ویسے بھی ان نے اس ایگل کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اس لیے جیسن کو موقع دینے میں ان نے دیر نہ لگائی۔ آخر اس فوجی نے پوزیشن سنبھال لی، لیکن اس بار ان کا ٹارگٹ بہت اونچائی پر تھا اور ہوا کی وجہ سے اس کو ہٹ کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہونا تھا۔ جیسن کو ہٹ بھی بالکل اس جگہ پر کرنا تھا جس جگہ پر رسی اس پرندے کے ساتھ بندھی تھی، یا پھر وہ اس شاخ کو نشانہ لگا سکتے تھے۔ ان نے موسم کے تمام عناصر کو صحیح طرح بھانپنے کے لیے کچھ پریکٹس شاٹس بھی کیں، اور پھر ان کو تیز ہوا، اونچائی اور چڑھتے سورج کو فیس کرتے ہوئے نشانہ لینا تھا، اور ان تمام عناصر کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اور اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ جیسن کی یہ ساری کارروائی کنزرویشن آفیسر بھی دیکھ رہے تھے۔ جیسن نے 90 منٹ لگا کر آخر اس شاخ پر نشانہ لگا لیا جس کے ساتھ یہ ایگل لٹکا تھا۔ آفیسر نے اپنی دوربین سے جب اس شاخ کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو ان کو جیسن کی مارکسمین شپ کی تعریف کیے بغیر نہ رہا گیا۔ یہ ایگل تقریباً 75 فٹ نیچے آ کر گرا اور فوراً سے سب اس جگہ دوڑ پڑے جس جگہ یہ ایگل گرا تھا۔ انہیں وہاں جا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے، اور درختوں کی شاخوں کی وجہ سے اسے نیچے گرتے ہوئے کوئی خاص چوٹ نہ آئی۔ کنزرویشن آفیسر نے فوراً سے اس ایگل کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا
اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ کنزرویشن آفیسر نے کہا کہ ان نے اس پرندے کو پنجرے میں ڈالا تو وہ سارا راستہ سر اٹھا کر انہیں دیکھتا رہا، جس کا واحد مطلب یہ تھا کہ وہ ہوش میں ہے اور اس میں 2 دن تک بھوکے اور الٹا لٹکے رہنے کے باوجود طاقت موجود ہے۔ اس ایگل کی ہمت دیکھ کر ان کو حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ ان نے اس ایگل کو ڈاکٹر تک پہنچایا تو ڈاکٹر نے بھی اس کو چیک کر کے کسی بڑے مسئلے کے بارے میں نہیں بتایا اور کہا کہ یہ ایگل بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ جیسن کو بھی اس ایگل کی صحت یابی کے بارے میں سن کر بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ بہت جلد یہ لوگ اسے اپنے پرانے علاقے میں ایک بار پھر سے آزاد فضاؤں میں اڑنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ وہ آج اپنی کشتی کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ عقابوں کا ایک پورا جھنڈ اس کی کشتی پر اتر آیا ہے، اور جیسے جیسے وہ ان کے قریب آتا جا رہا تھا یہ پرندے بالکل بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے تھے۔ وہ اس کی موجودگی سے بالکل بھی خوفزدہ ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ خیر اس نے احتیاط کے ساتھ مچھلیوں کے باقیات سے بھری ایک بالٹی اٹھائی اور ان عقابوں کو گوشت ڈالنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ پرندے اس کے قریب آنا شروع ہو گئے۔ اس بات نے جیسی کو کچھ حد تک اعتماد دیا، لیکن پھر وہ کچھ ایسا کرتا ہے جسے سوچ کر بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچانک یہ پرندے جیسی میں بھی دلچسپی لینے لگے، اور جیسی کو یہ بات بڑی ہی اچھی طرح معلوم تھی کہ وہ خود بھی ان عقابوں کی خوراک بن سکتا ہے، لیکن اسے ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ وہ بالکل پرسکون اور پر اعتماد تھا، لیکن اس کا یہ کانفیڈنس اب اوور کانفیڈنس میں شمار کیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس نے اپنی زندگی صرف ایک چھوٹے سے کام سے داؤ پر لگا دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ پرندے اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اس کے اس یقین نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک مچھلی اٹھائی اور ان عقابوں کو اپنے ہاتھ سے کھانے کے لیے بلانے لگا۔ اگرچہ عقاب انسان پر کم ہی حملہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جنگلی پرندے تھے، اور اس مچھلی کے ساتھ ہی اس شخص کا ہاتھ اور پھر یہ پورا انسان ان 20 بڑے عقابوں کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ خطرے کے باوجود اس نے قسمت آزمائی کو سوچا، لیکن حیران کن طور پر یہ عقاب اس کی اس چال میں نہیں آ رہے تھے۔ اگرچہ اس کی ہتھیلی میں ان کی پسندیدہ ترین خوراک موجود تھی، لیکن وہ اس کو کھانے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا اعتماد انسانوں پر سے نہ جانے کب کا اٹھ چکا ہو۔ یہ دیکھ کر اس شخص کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس نے ایک بار پھر سے اپنی زندگی اس خطرے میں ڈالنا مناسب نہ سمجھی، اور وہ بچا کھچا گوشت ان عقابوں کو کشتی کے عرشے پر ہی پھینکنے لگا۔ لیکن پھر بھی یہ شخص کچھ ایسا کر چکا تھا جس نے لاکھوں لوگوں کو اس پرندے کے ایک ایسے پہلو کے بارے میں جاننے کا موقع دیا جس سے اکثر لوگ ناآشنا ہی تھے۔ یہاں ایک بات بڑی ہی دلچسپ ہے، اور وہ یہ کہ جیسے ہی کچھ حد تک ان عقابوں کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہوا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ عقاب اس کے علاوہ اور کسی انسان پر اعتماد نہیں کرتے، کیونکہ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسی کا دوست ان عقابوں سے ایک محفوظ فاصلے پر کھڑا ہے۔ جیسی کو ان عقابوں کا اعتماد جیتنے میں کافی عرصہ لگا، ورنہ وہ اس کے ہاتھ کے کب کے چیتڑے اڑا دیتے اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسی نے خوش قسمتی سے ان عقابوں کے ساتھ اپنے سارے واقعے کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور اسے لاکھوں لوگوں نے دیکھا بھی ہے۔ حتیٰ کہ جب یہ شخص اپنا کیمرہ سیٹ کر رہا ہوتا ہے تو تب بھی ایک عقاب ان کی کشتی پر آ کر بیٹھ چکا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اسے پتہ ہو کہ اب اسے کھانا ملنے والا ہے۔ لیکن عقابوں کا ایک پورا جھنڈ اس کشتی پر اتر آئے گا اور اس شخص کو گھیر لے گا، اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ خیر جیسی کے دل میں اس واقعے کے بعد ان خوبصورت پرندوں کے بارے میں عزت مزید بڑھ گئی، اور اب وہ ایک نئے سمندری سفر پر نکل چکا تھا، اور نہ جانے کب تک اس کا ان عقابوں کے ساتھ یہ خوبصورت تعلق چلتا رہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔